نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اولیاء اللہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ کیسا زبردست ایک محبت ہوگی، یعنی وہ وجود اور وہ چیزیں مائنس ہو کے جو اللہ کی صفت سے روشن ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو صرف محبت ہی نظر آئے گی، یعنی صرف اللہ کی طرف آپ سفر کر جائیں گے. قرآن پاک میں ہے ایمان والو، جب تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی اگر ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی تو کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کہتا ہے ہم خود ایک ایسی قوم کو اللہ پیدا کرے گا جس کو وہ دوست رکھے گا اور وہ اللہ کو دوست رکھیں گے. یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ از این ایگزامپل کہ ان کی محبتیں جو ہیں اللہ سے وہ کس قدر شاندار ہیں. ایک جگہ اور اللہ نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شدت عشق کا نام رب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سنک سارا نظر آئے گا آپ کو. اب محبت 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 واحد چیز ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں جس نے اس کا بار نہ اٹھایا ہو، کوئی زخم نہ اٹھایا ہو، کوئی ایسی چیز ہے. تو محبت 3 ڈفرینٹ مفہوم میں استعمال ہوتا ہے آج تک. ایک ہم جن سے محبت، یہ تو محبت کا وہ روپ ہے جو ساری کائنات میں دنیا میں انسانوں میں مروج ہے. اس میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، ملن کی تمنا ہے، چھونے کی تمنا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ چونکہ ہمارا ہم جنس نہیں ہے، اس لیے نہ ہم اللہ کا، چونکہ دنیا کی محبت میں آپ کسی کا ادراک کر سکتے ہو، کسی کو میسر کر سکتے ہو، کسی کے بارے میں جان سکتے ہو. چونکہ اب اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ سے اس سینس میں کوئی محبت نہیں کہ ہم اسے چھو سکیں یا نہ چھو سکیں. ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ جیسے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ محبت اللہ کے سوا ہر شے کو مٹا دیتی ہے. تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق ما سوائے اللہ کے ہر شے کو جلا ڈالتا ہے. سو محبت کا دوسرا جو مفہوم ہے وہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے ان دوستوں کو، انسانوں کو ولایت عطا کرتا ہے، انہیں مقامات عطا کرتا ہے، انہیں اپنے قرب میں کرتا ہے. یہ اللہ کا خاص احسان ہے. تیسرا محبت کا مفہوم جو ہے اس میں انسان کی طرف سے اللہ کی حمد و ثنا ہے، جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. اب اس محبت میں 2 مختلف پہلو اور بھی ہیں کہ کچھ گروہ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ انعام و اکرام یا کسی ایسی رحمت کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی آپ پہ کوئی مہربانی ہو جائے تو یار اللہ بڑا مہربان ہے، ایک یہ والا ہے. اور ایک ایسے لوگ، ایک ایسا گروہ ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، انعام و اکرام کو حجاب سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتے کہ ہمیں یہ مل جائے تو میں، جیسے ہم نہیں کہتے کہ میں 10 نفل پڑھاں گا، یہ تو وہ ایسے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے دعا کرو بابا کہ ہر سانس انسانیت کے کام آ جائے. بس جو کام درد کی دولت ہے، جو روشنی چلی آ رہی ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ روشنی جو ہے وہ کہیں کام آ جائے، انسان ہی کے کام آئے. چونکہ آپ عرب و عجم کے سردار ہیں، پورے کائنات کے لیے وہ آخری نبی ہیں، رحمت ہیں، اس لیے وہ انہوں نے تمام انسانیت، یعنی کسی کی تخصیص نہیں رکھی بیچ میں. اور محبت میں ویسے بھی تخصیص نہیں ہوتی، چونکہ اللہ کی محبت ہے کیا؟ اس کا ارادہ، مہربانی.
جو اور اس ارادے مہربانی میں نرمی بھی اور سختی بھی ہے۔ اب محبت کا جواب تو محبت سے دیا جا سکتا ہے۔ محبت کا جواب محبت سے کیسے دیا جائے گا کہ ظاہر ہے اس نے تو ہم پہ مہربانی کی، وہی کرتا ہے، ہم اب کیا کر سکتے؟ اس کی مہربانیوں کا احساس ہو، اس کی محبت کا احساس ہو تو ہم اس کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، یعنی اس کی بات کو سنا جائے جس کے سارے احسانات ہیں ہم پہ۔ آپ پہ زندگی میں کوئی چھوٹا سا احسان کر دے، اب ساری زندگی نہیں بھولتے اس کو، یار اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، بڑی اچھی بات ہے۔ سارے ہی احسانات، یعنی اس نے جو آپ پہ مہربانی کی تھی وہ بھی کسی رب کائنات کی ذات نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ تو ہماری تمام اس میں جو محبت کا جو روپ ہے وہ ہمیشہ ظاہری چیزوں میں زیادہ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب صوفیہ نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ تو سارا دن انہوں نے تو محبت کو ہر لحاظ سے دنیاوی اس میں صورتوں میں چسپاں کر دی ہے، تو انہوں نے اس کو صفت کا نام یعنی تصوف کا نام دیا اور خود کو صوفی کہنا شروع ہو گئی، چونکہ محبت جو ہے ایک جذبہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو مومن کے دل میں تعظیم و تکریم کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ وہ ہر وقت اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے سامنے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ ایک پریکٹیکل لائف ہے، صرف اللہ، اینج بھی تو تے اونج بھی تو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے باتیں کرتے اللہ۔ آپ ان کی ذرا وہ اٹھا کے تو دیکھو ساری باتیں کہ وہ صرف اللہ کی بات کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے غیر اللہ جو ہے نا، اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا ہر شے غیر ہے، اللہ کے سوا ہر شے میری دشمن ہے۔ لیکن یہ احساس عام آدمی میں نہیں ہوتا۔ ہم بے شک مسلمان ہیں لیکن ہم یہ غیر اللہ والا جو چیپٹر ہے کہ محبت میں بلینڈ نہیں ہو سکتا، یعنی دل ہے جس کا قیام ہے محبت سے، یہی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ایک ظاہری طور پر تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کا ڈاکٹرز حکیم وہ اس کا علاج کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا وہ ہے جس کو روح کہتے ہیں، جو اس قلب کے اندر داخل ہوتی ہے اور تمام شریانوں کے ذریعے وجود میں پھیلتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی مثال ایک چراغ کی سی، اور زندگی آپ کی نور، اس کا جو نور ہے وہ آپ کی حیات ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ اب یہ دل جو ہے یہ تو اگر یہ اس کا قیام حب کی وجہ سے، تو محبت لفظ نکلا ہی حب سے۔ حب وہ کہتے ہیں ہبا سے نکلا ہے، ہبا کا مطلب ہوتا ہے بیج۔ اب بیج آپ بوتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو خزاں ہو بہار ہو، گرمی سردی ہر قسم کے اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہ تمام قسم کے موسموں سختیوں میں سے گزر کے بیج نکلتا ہے، کمپل نکلتی ہے اور ایک پھلدار درخت بنتا ہے۔ محبت نگاہ سے بیج کی مانند ہے، دلوں میں لگائی جاتی